پھر اس سے ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے ہماری مائیں ہمیں جو کپڑے پہناتی تھیں وہ ہم پہن لیتے تھے، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم اپنی پسند کا کپڑا خود لینے لگے اور خود یا خریدا یا منگوایا اپنی پسند کا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ بچہ جوان ہو تو ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان کی پسند کا خیال ضرور کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں۔ وہ اگر خوشی سے مان رہے ہیں شکر ہے اللہ کا، لیکن مثلا بیٹا کہہ دیتا ہے کہ اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، یا بیٹی کہہ دیتی ہے اماں میں نے یہاں شادی نہیں کرنی، وہ اللہ کے واسطے ان کے اوپر زبردستی نہ کرو، جبر نہ کرو۔ یہ اللہ نے ان کو حق دیا ہے، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ انکار کر دے۔ اس کو لڑائی نہ بناؤ، اس کو نافرمانی نہ سمجھو بچوں کی، یہ بچے اور بچی کا حق ہے، تو ماں باپ اس کی رعایت کریں، زبردستی کی شادیاں نہ کریں، بہت تباہی مچتی ہے، بہت تباہی مچتی ہے۔ عمر گزر گئی ان کے بھیانک انجام دیکھتے ہوئے، جہاں ماں باپ نے ٹھونس دیا لڑکی پر کہ ایتھے ہی کرنی ہے، یا بیٹے پر ٹھونس دیا ایتھے ہی کرنی ہے نہیں تو گھروں نکل جا۔ یہ اس قسم کی فضول باتیں، یا ہم نے تو بس ارائیوں میں کرنی ہے، ہم نے تو جٹوں میں کرنی ہے، ہم نے تو راجپوتوں میں کرنی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے نیک دیکھو، نیک ہو، صالح ہو، اچھے اخلاق والا ہو، جس قوم کا بھی ہو رشتہ جوڑ دو۔ میرے نبی نے اپنی ایک بیٹی اپنے گھرانے میں دی حضرت علی علیہ السلام کو، باقی تینوں بیٹیاں آپ نے اپنے خاندان سے باہر دی ہیں۔ حضرت عثمان کو جو بنو امیہ میں سے تھے 2 بیٹیاں ان کو دی، ابو العاص کو بڑی بیٹی حضرت زینب دی۔ تو رشتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کی رائے کا خیال رکھا جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے، اور جبریل پہلے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو جب آ کر بیٹھے تو شرمندگی سے بول نہ سکے، تو آپ نے خود فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہ جی ہاں۔ تو انشاءاللہ کہہ کے اٹھ گئے، ہاں نہیں کی، صرف اتنا کہا انشاءاللہ، حالانکہ وہی آ چکی ہے، انشاءاللہ۔ سیدھے گھر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیاں بیچاری ماں باپ کے آگے سر جھکا دیتی ہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار اور حسنین کی ماں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹی یہ رشتہ کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، کنواری بچی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، انکار نہیں ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں، اس کا مطلب تھا کہ میں تیار ہوں۔ اب فوراً واپس گئے، علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر لوگ آئے، مجمع مسجد میں اکٹھا ہوا، تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کے پہلی بات یہ کہ لوگوں، میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ جب میرا نبی اتنا خیال کر رہا ہے، ہم بھی خیال کیا کریں۔ اپنے پیٹ سے جنتے ہیں، پھر ان پر وہ زیادتی کرتے ہیں، یہ ساری زندگی سے سکتی رہتی ہے۔ تو لباس کا خوبصورت تشبیہ ہے۔ دوسرا ہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے۔ میں تو ایک قدیم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے اگرچہ ڈائریکٹ زمیندارہ نہیں کیا، لیکن میں جانتا تو ہوں کہ فصل کو کیسے، کھیتی کو کیسے اگایا جاتا ہے۔
اور کیسے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی پاگل کو کہ وہ آم کے پیڑ کو ڈنڈے مار رہا ہو کہ تو ایسواری آم کیوں نہیں دیتے، یا کپاس مکئی کو آگ لگا رہا ہو کہ ادھر چھلی نہیں لگی، ادھر ڈوڈا نہیں لگا؟ کس قدر ذمہ دار محنت سے فصل کو اگاتا ہے، اور پھر اس میں میاں بیوی میں کھٹبٹ تو ہوتی ہے، یہ جنت میں جا کے ہوگا ٹھیک، یہاں رہے گی، یہاں کھٹبٹ رہے گی، اس لیے جھکنا ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ تو اس میں گندی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان گندی بوٹیوں کو نکالنے کے لیے ٹریکٹر کے الگ پتلے ٹائر ہم لگاتے ہیں تاکہ جو کھیتی ہے اس پر ٹائر چڑھ نہ جائے، تو پتلے سے ٹائر ہوتے ہیں، اور پیچھے پتلے باریک حل ہوتے ہیں جو صرف جڑی بوٹیوں کو آرام سے نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور جو دو پودوں کے بیچ میں ہوتی ہیں وہ ہم مزدور لے کر وہ کھرپی سے اس کو نکلوا دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کیا خوبصورت تشبیہ ہے، کھیتی کو پیار سے اگایا جاتا ہے، پرورش کی جاتی ہے۔ یہ سردیاں آئیں تو آم کے درختوں کو جو چھوٹے تھے سب نے ڈھانپ دیا کہ سردی کی وجہ سے یہ جل نہ جائیں، پانی وقت پہ دو، کھاد دو، خشک شاخیں کاٹو، سپرے کرو۔ ابھی ہمارے گھر میں ہمارے باپ کے ہاتھ کا لگا ہوا آم کھڑا ہوا ہے 1964 کا، تو وہ جا کے ستمبر اکتوبر میں پھلتا ہے، تو وہ اس کی شاخیں بہت ہو گئی تھیں خراب، تو ہم نے مالی کو بلا کر وہ ساری کٹوائیں کہ تاکہ نئی شاخیں پیدا ہوں اور دوبارہ یہ پودا پھل دے۔ تو جس طرح کھیتی کو آپ کے گھروں میں پھلواڑی ہوگی، پھول ہوگا یا کوئی پودا ہوگا گملے میں ہوگا، آپ کتنا خیال کرتے ہیں؟ تو ایسا اتنا خیال آپ اپنی بیوی کا کر لیں۔ یہاں تو صرف مرد کو ہی اللہ حکم دے رہا ہے، یہاں عورت کو نہیں دے رہا، مرد کو کہہ رہا ہے اس کو کھیتی کی طرح پالو کہ اسی نے تو پھل دینا ہے، اسی پر تم زیادتیاں کرو۔ سب سے جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی ڈائی اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کہ اس میں ذرا بھی خراش آ جائے تو وہ خراش اس چیز پہ پڑتی ہے۔ مرسڈیز کی ڈائی کتنی قیمتی ہوگی، اس پہ خراش ہوگی تو مرسڈیز پہ خراش آ جائے گی، کوئی بھی موٹر ہو خراش آ جائے، فوراً ڈائی کو توڑ کے نئی ڈائی لگاتے ہیں۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے، اور اس کی ڈائی اس کی ماں کا پیٹ ہے۔ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے اور سختی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، جو ہمارے سسرال کا 99% یہی حال ہے، تو وہ اس کی ڈائی اندر سے کریک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی طور پر بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر پیدا ہو رہے ہیں، کہ وہ جو ماں ڈپریشن برداشت کرتی ہے اور اس کی ڈائی پر اثر ہوتا ہے تو بچہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے حسن سلوک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی بات اچھی نہیں لگتی یا وہ پوری اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے اس ناگواری میں اللہ تمہارے لیے بہت بڑی خیر نکالتا۔